سجل نوشین کی پہلی شادی سے بیٹی ایک نہایت چالاک اور شاطر لڑکی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ان لوگوں سے اپنا حق لے کر رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ادھر فہد انا کی لپیٹ میں آ کر انم کے گھر پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے، انم کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو اپنے گھر سے نکالو، میری ماں ان کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر تمہارے انکل ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں تو مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ انم کی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے، وہ دکھی دل سے جواب دیتی ہے، فہد اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو بابا کو کبھی دوسری شادی کے لیے نہیں کہا۔ پھر آنٹی مجھ پر کیوں برس رہی ہے؟ انہیں میری تکلیف سمجھنی چاہیے۔ انہوں نے پہلے بھی میرے ساتھ برا سلوک کیا، میرے باپ کو برے الفاظ کہے اور تم خاموش رہے۔ فہد یہ سب سنتی ہی غصے سے کانپنے لگتا ہے۔ انم میری ماں کے بارے میں ایسا مت بولو، تمہارے باپ نے غلطی کی ہے تو مان لو۔ دور کھڑی سجل یہ سب باتیں سنتی ہے اور کچھ دیر بعد انم کے پاس آ کر طنزیہ انداز میں ہنستی ہے، لگتا ہے تمہارا رشتہ ٹوٹنے والا ہے۔ فہد تم جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ انم کی ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ سجل اپنی حد میں رہو، میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ فہد کی باتوں اور سجل کے طعنوں سے انم ذہنی طور پر بری طرح ٹوٹ جاتی ہے، اس کا دماغ جیسے دھماکے سے بھرا ہوا ہو۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جاتی ہے، دراز کھولتی ہے اور نیند کی گولیاں کھا لیتی ہے۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، دل چور تھا اور سوچیں اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ کچھ دیر بعد دوا کا اثر شروع ہوتا ہے اور انم بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب اسد انم کے پاس آتا ہے تو وہ اسے اس حال میں دیکھ کر کانپ جاتا ہے۔ وہ فوراً نوید بھائی کو بلاتا ہے، بھائی انم کو کیا ہو گیا ہے؟ فوراً ہسپتال لے چلیں۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹرز بتاتے ہیں انہوں نے نیند کی زیادہ گولیاں لی ہے، یہ گہری ڈپریشن میں ہے، آپ سب ان کی ذہنی حالت کا خاص خیال رکھیں۔ اسد نم آنکھوں کے ساتھ نوید سے کہتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انم اتنی ٹوٹ چکی ہے کہ وہ ایسا قدم اٹھا لے گی۔ نوید نے آنکھوں میں غصے لیے کہا، یہ لوگ ہمیں جینے نہیں دے رہے۔ ہوش میں آنے پر انم اپنی ماں اسما سے کہتی ہے، امی سجل اور احمد مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، آپ انہیں کہے کہ وہ مجھے تنگ نہ کرے۔ اسما نرمی سے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے اور کہتی ہے، میں ان سے ضرور بات کروں گی۔ جب وہ احمد کے کمرے میں جا کر نرمی سے سمجھانے لگتی ہے تو احمد بپرے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، آپ اپنی بیٹی کو سمجھائے، وہ ایسے رویے اپناتی ہے جیسے ہم ان کے نوکر ہو۔ یہ سنتی اسما کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے، احمد تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ ایسا سلوک تو میرے اپنے بچوں نے بھی کبھی نہ کیا۔